بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایران کے اس تاریخی حملے کی جو اس نے براہ راست اسرائیل پر کیا۔ یہ حملہ کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہیں؟ دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ پر جمی ہوئی ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور ایران نے ایسا جواب دیا کہ پوری دنیا لرز اٹھی۔ یہ عام جنگ نہیں، یہ ایک نیا دور ہے۔ آئیے جانتے ہیں سب کیسے شروع ہوا، کون مارا گیا اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ 10 اپریل 2024 شام 5 بجے اسرائیل نے ایران کے دارالحکومت تہران کے قریب قدس فورس کے ایک سینئر کمانڈر جنرل محمد رضا زاہدی کے قونصل خانے پر بمباری کی۔ یہ حملہ دمشق شام میں کیا گیا، لیکن نشانہ ایران کے فوجی افسران تھے۔ 7 افراد شہید ہوئے، جن میں ایران کے القدس فورس کے کمانڈر شامل تھے۔ یہ حملہ اسرائیل نے اس بہانے سے کیا کہ ایران حماس اور حزب اللہ کی ہی مدد کر رہا ہے۔ ایران نے اسے اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیا اور پھر تاریخ رقم ہوئی 13 اپریل 2024 رات 2 بجے ایران نے 300 سے زائد ڈرونز اور میزائل اسرائیل کی طرف روانہ کیے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا۔ حملے کا نام رکھا گیا وعدہ صادق، یعنی سچا وعدہ۔ یہ حملہ محض ایک رد عمل نہیں بلکہ برسوں کی ایک دبی ہوئی آگ کا دھماکہ تھا۔ ایرانی حملے میں اسرائیل کے مختلف شہر نشانہ بنے: یروشلم، حیفا، تل ابیب اور اسرائیلی نیوکلیئر سائٹ دیمونا کے قریب مقامات۔ اسرائیل کے آئرن ڈوم نے کئی میزائل روکے، لیکن پھر بھی کئی فوجیں زخمی ہوئیں۔ اسرائیل کا ایک فوجی اڈہ متاثر ہوا، متعدد شہری علاقے خطرے میں آ گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے کہا، یہ ہمارا حق ہے اور اگر دوبارہ حملہ کیا تو یہ صرف آغاز ہے۔ دنیا بھر میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ امریکہ نے اسرائیل کے دفاع کے لیے بحری بیڑے روانہ کیے۔ چین اور روس نے فریقین کو صبر کی تلقین کی۔ سعودی عرب، ترکی، قطر اور پاکستان میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کا آغاز بنے گی یا ایک نیا اسلامی اتحاد جنم لے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب مشرق سے آگ اٹھے گی اور بیت المقدس کے گرد جنگ ہوگی تو دجال کے ظہور کے آثار ہوں گے۔ یہ ہے اس جنگ کا اسلامی پہلو اور یہ ہے پیش گوئیوں کا وقت۔ تو کیا یہ وہی وقت ہے؟ کیا ایران وہ مشرق ہے اور کیا اسرائیل کا خاتمہ قریب ہے؟ دوستو، یہ صرف سیاست نہیں، یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ یہ ہر اس بچے کی چیخ کا جواب ہے جو غزہ میں شہید ہوا۔ یہ ہر اس ماں کی آہ ہے جس کا لال بیت المقدس کے سائے میں دفن ہو گیا۔ اب آپ کا فرض ہے سچ کو پہچانیں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ بہت سارے لوگ اس جنگ کے پیچھے اس کے سیاسی اور مذہبی اختلافات کو جان سکیں۔ کمنٹ میں لبیک یا اقصی ضرور لکھیں۔ اگر آپ اس حق کے پیغام کو پھیلانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دنیا ایک خطرناک موڑ پر آ چکی ہے۔ ایران نے پہلی بار اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ کیا یہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے صبر کا جواب ہے؟ اور کیا اب وہ وقت آ گیا ہے جس کی پیش گوئی برسوں پہلے کی گئی تھی؟ آئیے جانتے ہیں مکمل حقیقت سچائی کے ساتھ۔ ٹائم ٹریولز ود ٹروتھ۔ ایران اور اسرائیل کا تنازع کئی دہائیوں پر محیط ہے، لیکن یہ حالیہ حملہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں بلکہ ایک طوفان کی شروعات ہے۔ ایران نے اپنے 300 سے زائد ڈرون اور میزائل اسرائیلی حدود میں بھیجے، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ ماہ قبل اسرائیل نے غزہ میں معصوم بچوں پر بم برسائے، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی گئی اور دنیا خاموش رہی۔ لیکن ایران نے اب وہ خاموشی توڑ دی۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ ہر مظلوم مسلمان کی طرف سے گرددار جواب ہے۔ ایران کے مطابق یہ حملہ صرف ایک تنبیہ تھی، لیکن سوال یہ ہے، اگر اسرائیل نے جواب میں ایران کے شہروں پر حملہ کیا تو کیا سعودی عرب، امریکہ اور چین بھی اس جنگ میں کود پڑیں گے؟ یہ تنازع اب صرف 2 ملکوں تک محدود نہیں رہا۔ کیا یہ وہ وقت ہے جس کی نشاندہی احادیث میں کی گئی ہے؟ کیا یہ جنگ دجال کے ظہور کی تمہید ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، جب مشرق سے آگ اٹھے گی تو سمجھ لو وقت قریب ہے۔ کیا ایران وہ مشرق ہے؟
یہ وقت صرف خبروں کو دیکھنے کا نہیں بلکہ سچ کو سمجھنے اور اپنی روح کو جگانے کا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ کیا آپ اس جنگ کے اثرات کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ دعا کرتے ہیں امن کے لیے؟ کمنٹ میں لبیک یا اقصی ضرور